یہاں کہنے کے لیے آدمی مسلمان تھا اور شرک پر اگر خاتمہ ہو جائے مخلد فی النار ہے، یعنی کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. پھر یہاں مسلمان ہونے کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ لوگوں میں معروف تھا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن خاتمہ شرک پر ہو رہا ہے اور نتیجہ کیا رہا ہے؟ جہنم. جہنم میں گیا، اب کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس سلسلے میں ایک عبرت آموز حدیث سنیں اور عبرت لینے کی کوشش کریں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6557 نمبر کی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جہنم کے ایسے آدمی سے پوچھے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا تھا، سب سے ہلکا عذاب. ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اگر تمہارے پاس روئے زمین کے برابر خزانہ موجود ہو، کتنا؟ اس روئے زمین کے برابر، کتنی بڑی زمین ہے، ناپ نہیں سکتے ہیں. تو اللہ کہے گا اگر تمہارے پاس زمین بھر خزانہ ہو، دولت ہو، تو کیا تم فدیہ دے سکتے ہو؟ یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے زمین بھر دولت کو فدیہ کے طور پر دے سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں. جہنم اتنا ہولناک ہے، اتنی بدترین جگہ ہے کہ کسی آدمی کو جہنم سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر، جرمانہ کے طور پر اگر زمین بھر سونا دینا پڑے، جائیداد دینا پڑے، دولت دینی پڑے، آخرت میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. وہ کہے گا ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا میں نے تجھ سے تو اس سے بھی آسان معاملہ کیا تھا، ایک ایسا مطالبہ تجھ سے کیا تھا جو اس سے بھی بہت ہلکا تھا، اور وہ مطالبہ اس وقت کیا جب تم آدم علیہ السلام کے صلب میں تھے، پیٹھ میں تھے. تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. چھوٹا سا مطالبہ، بہت ہلکا مطالبہ کیا تھا، بہت کچھ نہ کرنا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا. لیکن تو نے میرا مطالبہ پورا نہیں کیا، تو نے وہی کیا جو تیرا دل چاہا، تو نے شرک کیا. اب اس کا انجام یہ کہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں رہو. یہ دیکھیں شرک کا انجام کتنا بھیانک ہے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اس سے ہمیں عبرت ملتی ہے، خاص طور سے ان مسلمانوں کو عبرت لینا چاہیے جو مسلمان ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں. اسلام لانے کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اسی شرک پر خاتمہ ہوا تو آخرت میں زندگی ہمیشہ جہنم میں گزرے گی. اس لیے میرے مسلمان بھائی جو مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، ایسے شرکیہ اعمال سے توبہ کریں.